بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کی طرف۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جس پہ آپ کو ہر فورم پہ بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان حالیہ کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینل ہو، وہ اخبار ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کے دوست ہو، ہر جگہ پہ خواتین اور مرد کے مقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بحث اس وقت ایک مطلب جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی جب ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کچھ دو نمائندوں نے، دو مہمانوں نے آپس میں کچھ ایسی ان کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ایک جھگڑے کی شکل، اور جھگڑے کے بعد ایک باقاعدہ ایک بحث کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ اس معاملے پہ ابھی بھی بات چل رہی ہے۔ ہم خیر اس کو ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس حوالے سے غیر جانبدار اور ایک اصلاحی گفتگو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں پیش کریں، جس سے ٹیلی ویژن کے اس پار مجھے اور ٹیلی ویژن کے اس پار آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور اپنی زندگی کی ترتیب بہتر بنانے کا کچھ موقع ملے۔ میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ جو سب سے پہلے مہمان جو موجود ہیں یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، کیونکہ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے، موضوع بتانا میں بھول گیا، موضوع ہے دین اسلام میں مرد اور عورت کا مقام۔ اس حوالے سے ہم آج خصوصی طور پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، یہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے یہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عالیہ صارم صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں عالیہ بھابی؟ اللہ کا کرم، ہمیشہ کی طرح۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا خرم صاحب، سر میرا پہلا سوال یہ کہ کیا دین اسلام میں مرد اور عورت کے مقام میں کوئی فرق رکھا گیا ہے؟ ایسا ہے کہ مرد کا مقام بہت زیادہ ہے، عورت کا مقام کم ہے، یا دونوں برابر ہیں، عورت کا مقام زیادہ ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فہیم بھائی، یقیناً ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انسان کو جو ہے نا گمراہ کر دیتی ہے۔ پھر بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ ہم ایک مذہب کے فالوور ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بنیادی سوال یہ کہ آپ حقوق کہتے کسے ہیں؟ جب تک آپ حق کو نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ اس بحث کے اندر الجھے رہیں گے کہ کس کا حق زیادہ ہے، کس کا حق کم ہے۔ اور حقوق کا تعین کون کرتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ حقوق کے تعین کرنے کی اجازت کس کے پاس ہے؟ جب ہم ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں اگر کوئی سی ای او ہے تو پھر اس کے بعد کوئی گارڈ بھی ہوتا ہے۔ اداروں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ کوئی کارڈ اگر یہ کہنے لگ جائے بھائی میں تو سی ای او کے بجائے میں سائن کروں گا چیک کے اوپر اور تمام دستاویزات کے اوپر میرے سائن ہونے چاہیے، چونکہ میری بھی دو آنکھیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی زبان ہے، اور جناب میں بھی تو مرد ہوں، مجھے کیوں یہ اختیار نہیں ہے؟ اور سامنے والا بولے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کو بناتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے کام کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کے کام کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ جس کی جو ذمہ داری ہوگی اسی کے مطابق ڈیوٹیز بھی ہوں گی، اسی کے مطابق رائٹس بھی ہوں گے۔ اور ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ جس طرح ہماری حیات میں دیا گیا ہے، یا یہ ہمارے اپنے معاملات؟ بالکل بالکل، یہی تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ایک ایک چیز کا تعین ہمارے مذہب نے کر دیا ہے، اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں۔ ہمارے پیارے رب نے ہماری تمام ذمہ داریاں اور ہمارے تمام حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ اور پھر مرد اور عورت یہ اسلامک سوسائٹی کے دو بنیادی کمپوننٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا۔ اگر آپ انسانیت کی ابتدا پہ دیکھیں تو سب سے پہلے جس انسان کی اللہ نے تخلیق فرمائی وہ مرد تھا۔ پھر اس مرد کے لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ نے فرمایا، اس مرد کے لیے اللہ نے عورت کو تخلیق فرمایا، یعنی بنیادی تخلیق مرد کی ہے، پھر اس کے بعد عورت کو بنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں، ان کے ذریعے ہم نے پوری انسانیت کو اس زمین کے اندر ہم نے پھیلا دیا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔
البتہ جس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں حقوق بھی اسی حساب سے متعین ہیں. برابری کی بات ہم نہیں کر سکتے. برابری میں تو آپ یہ اس کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک 20 کلو کا وزن مرد اٹھائے تو 20 کلو کا وزن عورت بھی اٹھائے, اس کو برابری کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹینک جو ہے مطلب مشقت والا کام مرد کرے اور عورت بھی وہی مشقت والا کام کرے. جسمانی طور پہ مرد کو شاید عورت سے زیادہ مضبوط بنایا ہوگا, مگر دوسرے ہی شعبے میں اگر دیکھا جائے تو خاتون کو, ایک عورت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ برداشت کے حوالے سے ذہنی طور پہ بہت مضبوط بنایا. اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے. بھائی اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا سوال میں اس میں کر لوں آپ سے. یہ ایک جملہ ابھی بھائی نے بولا کہ مرد کو پیدا کیا پھر مرد کے لیے عورت کو بنایا, تو کیا اس میں عورت کی اپنی شناخت, اپنی بھی حیثیت بنائی؟ کیونکہ بہت ساری عورتیں ان جملوں سے پریشان ہوتی ہیں کہ پھر ہماری حیثیت کیا ہے. میں نے عرض کی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا یہ میرا ذاتی بیان نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, یہ وہ ہے جو ایک مذہبی اسکرپٹ ہے, جو اسکرپچرز ہے ہمارا, جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں, میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مرد جو ہے وہ پریشان تھا, لیسکن الیہا, اس کو سکون دینے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے عورت کی تخلیق فرمائی. اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے. پھر ان کے حقوق کا تعین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کے ذریعے پوری انسانیت کو پھیلایا. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس کی اپنی ایک الگ حیثیت اور شناخت ہے. جب ہی اس کو ساتھ جوڑا, فرمایا کہ یہ ابھی نامکمل تھا مرد, ہم نے اس کو بنایا تو یہ دونوں جوڑا ہو گیا. بہت خوبصورت جملہ, بہت خوبصورت جملہ. یہ عورتوں کو تسکین دے گا کہ اس کو مکمل کیا, یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. بہت خوبصورت جملہ بھائی آپ. بالکل صحیح, بالکل. اچھا, اس کی تشریح کچھ اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ جب انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس کے بعد انسان کو دو اقسام میں تقسیم کر دیا. ایک جو ہے وہ مرد ہیں اور ایک وہ عورت ہیں. وہ دونوں اشرف ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. ہاں, حقوق تھوڑے سے سر, میں حقوق کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے پھر عرض کروں گا, جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کے حقوق بھی ویسے ہی متعین ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مرد کی جہاں ذمہ داری ہے اس کے حقوق وہاں متعین ہے. اب خواتین کو آپ دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہ خاتون کا ماں کی حیثیت سے کتنا بڑا مقام, یہ مرد کو نہیں ملا. یہ مقام کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو دیا. اللہ تعالیٰ نے خود کو اگر جس پیار کے ساتھ کمپیئر کیا وہ ماں کی, اور ایک عورت کا پیار جو ہے اب اس کے ساتھ کیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں, صرف مردوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ شان بیان نہیں فرمائی, بلکہ خواتین کی برابر شان بیان فرمائی. ایک مرد سب سے زیادہ پیار اگر کسی انسان سے کرتا ہے تو وہ عورت ہے, اور وہ اس کی ماں ہے. مطلب سب سے پہلی, ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. خیر, عالیہ سالم صاحبہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں, ان سے ہم ضرور جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آ رہے ہیں واپس, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کا مقام. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ مفتی خرم اقبال صاحب, جن سے وقفے سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے, جو اسلامک اسکالر ہیں. انہوں نے ایک اچھے طریقے سے سب کو ایکسپلین کیا. ابھی ہم بڑھیں گے آگے عالیہ سالم صاحبہ کی جانب. تو بھابھی, جو مفتی صاحب نے کہا, ان کی باتوں سے آپ اتفاق کرتی ہیں یا اختلاف رکھتی ہیں, ادھر یہ بتائیے. اور دوسرا جو سوال جو میں آپ سے خاص طور پہ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ عورت کو بنیادی طور پہ کیا وہ مسائل ہیں جن کا اسے سامنا ہے. وہ کوئی بھی عورت, وہ آپ خود بھی ہیں, وہ میرے گھر کی عورت بھی ہیں, مفتی صاحب کے گھر کی بھی خاتون ہے, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری خواتین بھی, جو سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے, اس بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بھائی نے جو بات کی, اللہ کی بات کی جائے تو ہم تو صرف ادب سے سن سکتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. ہاں, میں یہ ضرور کہتی ہوں, بھائی نے بھی وضاحت کی کہ میں نے بیچ میں ایک سوال اٹھایا, تو جتنے بھی مفتی ہیں ان کو یہ میں سمجھتی ہوں ان پر فرض ہے یہ کہ جو سوالات سوسائٹی میں چاہے عورت ہے بچہ ہے اس کے دل میں اٹھتے ہیں, اس کو تسلی بخش جواب دیں. اتنا خوبصورت مذہب ہے, ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے, صرف اس کی انٹرپریٹیشن اچھے سے ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک کی 90% پرابلمز تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو اور دوسرا, اب آپ کا جو سوال ہے جو بالکل میری ایک فیلڈ سے متعلق ہے, کیونکہ 24 گھنٹے عورتوں کا آنا, تکلیف میں آنا, بغیر چادر کے آ جانا, بغیر چپل کے آ جانا, رات کے اندھیرے میں آ جانا, صبح کے اجالے میں آ جانا, بچوں کے ساتھ آ جانا, بچوں کو چھوڑ کر روتے ہوئے آ جانا,
اتنی تکلیف ان عورتوں کے ساتھ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, پھر دہرا دوں, کہ بے شک ہمارے معاشرے میں دو طرح کی عورتیں ہیں, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, نہ سب اچھے ہوتے ہیں نہ سب برے ہوتے ہیں, اسی طرح عورتوں میں بھی نہ سب اچھی ہیں نہ سب بری ہیں. لیکن جو عورت میرے شیلٹر ہوم میں آ کے اس شیلٹر ہوم کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو آباد کرتی ہے, رہتی ہے, چاہے 2 دن 2 سال یا 20 سال, آسان نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ کے صرف عزت کے خاطر اس 4 دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا, یہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو اپنی عزت کی قیمت جانتی ہے. ٹھیک ہے, تو عزت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسے وہ جو عزت ملنی چاہیے وہ عورت کو نہیں ملتی ہے. ایک بات جو میں کہہ دوں شادی شدہ افراد سے یا سب سے یا بھائیوں سے بہنوں سے سب سے, کہ اگر عورت کو تم محبت نہ بھی دے سکو تو وہ گزارا کر لے گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم نے اس کو عزت نہیں دی نا تو وہ تمہارے ساتھ بھی گزارا نہیں کرے گی, وہ دنیا کے لیے بھی وہ اچھا نہیں کرے گی. صحیح, اس بارے میں بالکل بات کرتے ہیں. آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ذرا پہلے انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, کیسے ہیں؟ یہی عرض کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہی بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو دونوں معزز مہمانوں کو سلام, اور خصوصی طور پہ عالیہ بھابی کو, کہ میں ان کو ریگولر بڑا سنتا ہوں اور میری خواہش بھی ان سے کبھی میری ملاقات بھی. دیکھیں عالیہ بھابی کی سب سے اچھی بات یہ عورت کے تقدس کو سمجھتی ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوگی فہیم بھائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی سب کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, مولانا صاحب بہت بہتر طریقے سے, ہمیں کچھ باؤنڈریز اپنانی, چاہے مرد ہو یا عورت. حیا جو ہے نا دونوں کے لیے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں ہم, حیا مرد عورت دونوں کے لیے. اب مسئلہ یہ کہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جو کچھ لفظ استعمال کیا, بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. میرا جسم تو کسی کی بھی مرضی کے مطابق ہے. اللہ نے آپ کا جسم پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, تو اللہ نے آپ کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کیا کریں گے, اپنے خیالات کے کیا کریں گے. اور یہ تو ہمارے معاشرے کی خصوصیت ہے. جس معاشرے میں ویسٹ نے یہ تباہی مچائی, اس وہاں کا حال دیکھیں, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. جہاں مرد کی سرپرستی میں عورت, میں آج بھی کہتا ہوں خدا کی قسم, آج بھی فہیم بھائی مرد لوگ اپنی بہنوں کی شادیاں تک کرواتے ہیں, اپنی ماؤں کی خدمت کرتے ہیں. چند لوگوں کو لے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا پورا معاشرہ بے حس ہو گیا. عالیہ بھابی خود بھی رہتے ہیں, سالم بھائی بھی رہتے ہیں, انہوں نے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا. جہاں یہ لوگ آتے ہیں ان کے سینٹر میں, وہاں یہ بھی لوگ ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کریں, انہیں اپنی شادیاں نہیں کی کہ اپنی بہنوں کی شادیاں کرنے کی خاطر. تو یہ بھی جو میرا کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو عورت کی جو یہ مارچ ہے یا جو بھی ہے جس کا سلوگن کھایا گیا ہے, اس میں یہ جو جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے وہ پوری پاکستان کی عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. یہ ذرا خیال رکھیں اس بحث میں پڑھنا کہ یہ کیوں ہے. اگر آپ کسی اپنے مذہب کو مانتے ہیں تو کیا عورت یا مرد کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یا بالکل ہی مادر پدر آتے. ایک اور بات میں کوٹ کر رہا ہوں فہیم بھائی, میں ختم کروں گا. میں بہت ریسرچ کر چکا اس پہ. ایک بہت بڑی یعنی ایک اداکارہ جس کا پورا دنیا میں اندر نام تھا اور بہت بری فلموں میں کام کرتی تھی, ابھی میں نے BBC ہاٹ ٹاک میں انٹرویو کیا, وہ آج وہ انڈسٹری چھوڑ کے کہتی ہے, خدا قسم خدا کہتی ہے, وہ ویسٹ کی عورت کہتی ہے کاش مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا, کوئی میرا باپ ہوتا, میرا بھائی ہوتا, مجھے سمجھاتا. تو یہ پوزیشن ہے ان کی, تو یہ ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں مفتی آپ کی طرف آؤں گا, مگر اس سے پہلے کہ انہوں نے ابھی ایک بات کی ہے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے, یہ ایک بڑا متنازع نعرہ ہے اور اس حوالے سے ایک طویل بحث ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بحث ختم ہو جائے اور کسی ایک ٹھکانے پہ یہ سارا معاملہ لگے. یہ ہم اس نعرے کی وجہ سے شاید عورتوں کی وہ جو اصل کیمپین ہے, جو ان کا کیس ہے, وہ خراب ہو رہا ہے. جنہوں نے وہ سوسائٹی سے وہ جو حق لینا تھا اور جن مردوں نے انہیں واقعی اتنا مضبوط کیا ہے, مطلب وہ باپ کی شکل میں, اس کے بھائی کی شکل میں جو ہیلپ فل رہے ہیں, ہیلپنگ ہینڈز رہے ہیں, اور ان کے شوہر کی شکل میں, آج وہ بھی شاید ایک اختلاف رکھ رہے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی پاکستان میں یہاں پہ 8 مارچ کو جب یہ عورت مارچ ہوا تو یہ پلے کارڈ پہ یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا, اور اس کی جب ان سے پوچھا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ کچھ وہ خواتین تھی, یہ ہماری طرف سے یہ بالکل نعرہ نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا, مگر جب ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آن کیا, آپ نے مختلف فورمز پہ اس نعرے کو دوبارہ بولا گیا اور اس کو پورا ڈیفینڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے اوکے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ویسٹ سے آیا ہے, مائی باڈی مائی چوائس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اس کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ آرگن مارکیٹس شوڈ بی لیگلائزڈ,
یہ جو اپنے جسم کے اعضاء بیچنے کے حوالے سے، یہ گردوں کی سیل خرید و فروخت کے حوالے سے، اور ان کو لیگل کرنا، یہ بھی اسی سارے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، لاز اگینسٹ پروسٹیوشن شوڈ بی ایبولشڈ. ٹھیک ہے. یہ اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ہر شخص کا ذاتی طور پہ کہ میرا جسم ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں جو مرضی کروں. ڈرگز کے جو ڈرگز کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں، منشیات کے خلاف جو معاملات اب پوری دنیا میں ہر کوئی، ایک گھر سے لے کے، ریاست سے لے کے، ایک سوسائٹی، یونین، ہر کوئی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ڈرگز لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. اچھا، اور اس کو کچھ ایکسپلین اس طرح کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکثر یہ کرتی ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے کہ اگر فرض کریں سوڈا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کے اپنے قوانین میں کہ اس کو اس مقدار سے زیادہ فروخت نہیں کیا جائے گا یا وہاں نہیں دیا جائے گا، یہ ہماری صحت کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کو یہ پورا وہاں پہ بھی متاثر کرتا ہے کہ وہ کہ ہمارا اپنا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا، پھر اور بھی اسی طرح کی بہت ساری ہیں ہمارے سوسائٹی میں. وہ ٹیٹوز بنانے کے حوالے سے ریلیجن میں کوئی وہ اپنے جسم پہ وہ جو ہم کشیدہ کاری کرتے ہیں اپنے، تو اس حوالے سے بھی کچھ روک ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. اور بھی مختلف پہلو ہیں جو ذہن میں آتے ہیں. اب یہ کیا انہوں نے ذہن میں رکھ کے اس چیز کو وہ ایسے پورا شو کیا تھا، آج وہ کس اپنی تھاٹ کو وہ کر رہے ہیں. اچھا سوری، ابورشن کے حوالے سے بھی یہ آتا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، ہم ابورشن کروائیں نہ کروائیں، اس میں حکومت، کوئی ریلیجن، کوئی ہمارا شوہر، اس کی مرضی کیوں ضروری. یہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سر، پہلے آپ کی رائے لوں یا پہلے میڈم کی رائے لوں اس حوالے سے؟ پہلے میڈم کی میڈم رائے دیجیے. یہ ہے میری عزت کہ ماشاءاللہ 2 مرد حضرات بیٹھ کر کہیں کہ پہلے میں بات کروں. یہ ہے ہمارا کلچر. ٹھیک ہے. ورنہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھ سے بہت بہتر مذہبی حوالے سے بات کرتے تھے. اور امپاورمنٹ یہ ہوتی ہے، اس کو میں امپاورمنٹ. سو مچ مختصر آپ تشریف لائے. عالیہ بھابھی، آپ کا بے حد شکریہ. دوستو، پروگرام کے جو پہلا حصہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. آج جو بھی گفتگو رہی، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ غیر جانبدار گفتگو کی جائے. ہم مرد اور عورت کی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ جو کسی کے حقوق ہیں وہ میرے فرائض ہیں اور مجھے اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے. جب تک ہم اپنے سارے فرائض ادا نہیں کریں گے، کسی کو حقوق نہیں ملنے والے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی اسلامی، دینی اور شرعی مسائل کے حوالے سے، استخارہ کے حوالے سے. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے اسلام میں مرد اور عورت کے مقام کے حوالے سے. اچھا، اس حوالے سے ایک بڑی کم وقت میں جتنی گفتگو ہو سکتی تھی وہ ہو گئی. میں آپ سے ایک سوال اس حوالے سے کرنا چاہوں گا. میں دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ استخارہ کرنے کے حوالے سے یہ خصوصی نشست ہے، اور اسلامی، دینی، شرعی جتنے بھی مسائل ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی سوال ہے وہ آپ پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی بیچ میں میں ایک سوال لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ بس ایک عورت جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے یہاں پہ وہ 4-5 جو میجر جو ریلیشنز ہیں جو ہوتے ہیں ان کے تحت زندگی گزار رہی ہے. مجھے بتائیے کہ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ایک مرد کے کیا حقوق و فرائض ہیں اور ایک عورت کے کیا حقوق و فرائض ہیں، ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہم مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور کوئی بھی مسلمان کے معنی ہے تسلیم کرنے والا. کتاب اللہ کے سامنے کوئی شخص نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب کا جو حکم ہے اس کے سامنے اگر کوئی بھی آئے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہا. پھر وہ تو جو مسلمان ہے بات اس سے ہوگی، جو مسلمان نہیں ہے اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا، اور تسلیم کرنے والا قرآن اور سنت کو کا انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور طبقے میں ہے، وہ کافر ہے، یعنی کہ جو جس نے اسلام کا انکار کر دیا. اس سے تو ویسے نہیں کہ ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو. صحیح. اب یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن پاک میں موجود ہے، الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. ٹھیک ہے. مطلب خلاصہ کلام اللہ تعالیٰ کا کہ مرد عورت پر حاکم ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کے مرتبے میں نہیں اتارو گے تو نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاکم جو چاہے کرے. ٹھیک ہے. اگر مرد بیٹا ہے اور ماں عورت ہے ہاں تو وہ بھی تو دے رہا، لیکن پھر ماں کے لیے فرما دیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. صحیح. یہ کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں کی چوکھٹ چومی، یعنی ماں اگر انتقال کر گئی اور اس کی قبر کی تم نے چوکھٹ چون لی نا تو تم نے گویا جنت کی چوکھٹ چوم لی. ماں کے حوالے سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال مجھے یاد آ گئی، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی والی. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ایک نہیں ہزاروں باتیں، اور کوئی مسلمان جو ہے اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. دوسری بات اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلب مسلمان ہے تو اسے یہ بات محسوس کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن اور بیٹی کے بارے میں کیا فرمایا. فرمایا جس کی یعنی کہ دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں تین بہنیں ہوں، ان نے ان کی تربیت کی اور ان کی بدتمیزی کی انہوں نے شادی کروا دی، یعنی کہ اس کو نکاح سے باندھ دیا، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. اس طرح سبحان اللہ. تو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے مردوں کو کہ تم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کی تم تربیت کرو. بھائیوں کو کہا تربیت کرو، باپ کو کہا تربیت کرو، تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگے، یوں بالکل جڑے ہوئے ہوگے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا مقام نہیں ہے. کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ جو بیوی ہے اس کے لیے فرمایا آدمی وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو. آدمی وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ الف سے لے کر یہ تک سارے کام میری بیوی کرے گی، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ نہیں. اسلام یہ ہے کہ بیوی کا ہاتھ بڑھایا جائے، کپڑے بھی دھو لیے جائے، کپڑے سی بھی لیے جائے، جھاڑو بھی لگا دیا جائے، برتن بھی دھو دیے جائے، کھانا سب پکا لیا جائے. یہ اشتراک ہے زندگی کا. شریک حیات کیوں کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری غلامہ ہے. اور حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو. تو جناب اعلیٰ یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا. عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں تھی، سمجھے. اور اس کی بنیادی مثال آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کوئی شخص لڑکی کو گوارا نہیں کرتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا. لڑکی کے وجود کو اتنا منحوس جانا جاتا تھا. یہ تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ عورت کو آسمان میں پہنچا دیا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور میں مسلمان ہوں اور پھر وہ عورت کی ایسی حمایت کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ مسلمان کیوں اپنے آپ کو کہلاتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہہ لے. تو بہرحال مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے عورت کے حقوق، ارے عورت کے حقوق اسلام سے تو پڑھو. اسلام نے عورت کے حقوق دیے، بازی میں کبھی وہ عورت کے حقوق نہیں ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کا مقام تھا کیا؟ افلاطون سے تو پوچھو کہ عورت کو کیا اس نے مقام دیا تھا. اس نے اس کو انسان مانا ہی نہیں عورت کو، افلاطون نے. یہ بھی ایک بحث رہی ہے کہ کیا عورت بھی انسان ہے. انسان ہی نہیں مانا اس نے. اب افلاطون کی تم اتنی بڑی بڑی مطلب یہ کہ ریسرچ یہ بیان کرتے ہو، اس نے تو انسان ہی نہیں مانا عورت کو بھائی. اس نے جانور کے اس پہ لے لیا اس نے. صرف آپ سوچے تو صحیح، اب یہ کیا عجب تماشا ہے. اور دیکھیں یہ تماشا نقصان دہ کتنا ہے کہ آج اب کل دیکھا آپ نے، آج اخبار میں فرنٹ پہ ایک تصویر آئی ہے، پورا حرم خالی پڑا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے. پورا کعبۃ اللہ خالی پڑا ہے. 14 سال میں پہلی مرتبہ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا ہم پر، سارے مسلمانوں پہ، پوری دنیا کے. ایون سعودی مسلمان بھی اس میں شامل ہے کہ ایسا نہیں. سعودی مسلمان سب سے بڑے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں نا وہ اصل میں چلتے ہیں دوسروں کے اشاروں پر. اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ہم ثابت کر دیں کہ مسلمان دنیا کا بزدل ترین انسان ہے. جبکہ آپ سنیں ماضی کے وجہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی فتوحات کیسے ملی،
تو آپ نے ایک فرمایا کہ ہم نے موت سے پیار کر لیا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے اردن اور وہاں کوئی وبا آئی تھی تو مطلب یہ نہیں کہ آپ عشرہ مبشرہ سے، لیکن آپ وہاں سے نہیں گئے، وہیں آپ کی انتقال ہوا، وہیں آپ کا روزہ ہے. میں الحمد للہ بھی گیا ہوں اردن میں ان کے روزے پر. تو مقصد کہہ رہے ہیں مسلمانیت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں تعاون آ جائے خبردار وہاں سے نہیں جا سکتے، یعنی کہ اور ہاں اگر تعاون آ جائے تو جا نہیں سکتے، تم وہاں سے چھوڑ نہیں سکتے، اور ہاں تم تعاون والے علاقے میں نہیں جا سکتے، یہ الگ ہے. لیکن جو تعاون آگے، اچھا پھر یہ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، نہیں، اس لیے کہ تمہارا جو ہے نا کچا پکا جو ہے نا وہ ذہن ہے. اگر خدا نخواستہ تم تعاون والے علاقے میں جاؤ گے اور کچھ ہو جائے گا تم کہو گے مجھے اس کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اب دنیا کتنی بھی کچھ کر لے، ہم مسلمان ہم اس کو مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، کوئی ثابت کر دے سرکار کی بات غلط، ہم اپنی جان لے دیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی تفصیل سے اس سارے پہلو پہ روشنی ڈالی ہے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہما ندیم ہے اور میرے ابو کا نام ندیم ہے. ٹھیک ہے. اور میری دادی کا نام ہے عفیفہ بیگم. کن کا؟ دادی کا نام. ٹھیک ہے. دادی کا نام عفیفہ. ٹھیک ہے عفیفہ جی فرمائیے. جی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے ابو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ہم نے اتنا علاج کروا لیا مگر ان کو کوئی بھی اتنی مطلب ہر ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کافی ٹیسٹ کرا لیے لیکن ٹیسٹ میں تو خیر کچھ نہیں آیا، لیکن صبح ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، عصر سے لے کے مغرب تک ان کی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاتھ پیر میں بہت درد ہوتا ہے ان کی، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا. تو یہ ہے کہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری امی بھی بہت بیمار رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ بتائیں اس کا، تو مجھے خود بتا دیں مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے، ہم نا ابھی ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے میں استخارہ کیا جائے گا تو پھر اس میں جو اشارہ ملتا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ وقفے کے بعد آ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو دوست ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ پروگرام کا اگر حصہ بننا چاہتے ہیں تو دوران وقفہ بھی آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی کچھ لمحوں بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے ہماری آج کی یہ خصوصی نشست ہے. ایک سوال ہمیں وقفے سے پہلے موصول ہوا اور باقی کچھ سوالات ہم نے وقفے سے لیے. ایک سوال ہمارا کل کا بھی باقی ہے، نورین صاحبہ کا، اگر وہ ہمیں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں تو آپ کا سوالات شامل کیا جائے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ہما ندیم صاحبہ نے فون کیا اپنے ابو کی صحت کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی دادی کا نام بھی بتایا، عفیفہ نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ ابو بیمار رہتے ہیں اور ان کی صبح سے طبیعت خراب رہتی ہے، عصر مغرب تک ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے. امی کی طبیعت صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، کیا اشارہ آ رہا ہے. جی ندیم صاحب کے بارے میں جو استخارہ کیا گیا تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا تعلق خدا نخواستہ کسی عملیات سے ہو یا نظر بد سے ہو یا کسی جادو سے ہو. بس اللہ ان کی شفا عطا فرمائے. یا سلامو یا اللہ 111 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیا کریں. باقی یہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے میں خط کے ذریعے رابطہ کریں گے تو میں پینے کی تعویذ بجھا دوں گا، کیونکہ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہترین دوا ہے. تو میں 14 آیتیں وہ بھجواؤں گا تو وہ پانی میں ڈال کر اس کو پینی ہوں گی، اس کا طریقہ لکھا ہوگا اس پہ. تو بہرحال یہ کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وظیفہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. ان کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ محفوظ اختر صاحب، نہیں نورین کا جو گزشتہ کل والا سوال وہ شامل کر لیتے. ٹھیک ہے. نورین صاحبہ نے لاہور ایک میسج آیا تھا ان کا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت پیچھے ہے، اس کا پڑھنے کو بالکل من نہیں کرتا ہے، اور اس طرح کی ان کی وہ شکایات تھیں بچے کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا استخارہ کر کے بتائیے. نورین بہن کوئی وجہ تو ایسی نہیں ہے، بس یہ کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے نا تو بچہ تو اس وقت سویا ہوگا یقیناً، تو اس وقت آپ اس کے سینے کے بٹن کھول کر 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح، اللہ کا یہ نام جو رحمت کے دروازے کھولنے والی ذات ہے، فتح وہی ہے، تو یہ پڑھ کر اس کے سینے پہ دم کریں، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں آپ
کو تنگ نہیں کرے گی انشاءاللہ. اچھا جی، محفوظ اختر صاحب نے ہمیں کوٹ ادو سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کراچی میں انہوں نے سفر کرنا ہے ابھی، اور کیا ان کے لیے صحیح ہے کچھ ایک اپنے معاملات کے حوالے سے. اچھا، انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ رات میں انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، ان کا بڑا بھائی وہ ان کو سانپ دے رہا ہے اور اس سانپ نے ان کو ڈس لیا ہے. تو یہ ایک خواب ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا تشریح بھی کیجیے. دیکھیں، کراچی آنے کی جناب اعلیٰ آپ کو اجازت ہے، اللہ کا نام لے کے آئیں، اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ہے نا کسی کو اپنا دشمن جان رہا ہوتا ہے یا کسی چیز پہ دن بھر اس کا ذہن چل رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ شیطان مردود کیا کرتا ہے، خواب میں اس کو برے حالات میں دکھاتا ہے. یعنی کہ جیسے یوں سمجھیے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار فہیم میری دشمنی کر رہا ہے، میری کاٹ کر رہا ہے، اور میں سوچ ہی رہا ہوں جس طرح ساس سمجھ رہی تھی بہو کاٹ کر رہی، بہو سمجھ ساس کر، تو یہ پیار یہ سوچ چلتی رہتی ہے. اور پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، رات کو خواب میں آ جاتا ہے کہ فہیم مجھے کچھ مروانے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ بشیر مجھے ہو رہا معاذ اللہ. تو یہ اصل میں ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو آپ اس خواب سے بچ ڈریں. ہاں، بڑا آسان طریقہ ہے، جب برا خواب دیکھیں تو صبح اٹھ کے دعا کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا، اے اللہ جو میں نے دیکھا اس کے شر سے مجھے بچا. یہ پڑھنا نہ ہے تو آسان طریقہ یہ کہ یا اللہ جو میں نے دیکھا ہے ایسا کبھی نہ ہو، تو کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ جیسے خیالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ویسے ہی خواب آ رہے ہوتے ہیں، شیطان لے آتا ہے بھائی، شیطان لے آتا ہے لڑوانے کے لیے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. لاہور سے کال آئی ایک صاحب کی، انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں، ان کے رشتے کے بارے میں پوچھا. بیٹی کا نام ہے فریال، اور انہوں نے کہا کہ ان کے رشتے آ رہے ہیں، ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ اور رشتہ طے نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے. حضور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. آج یوم الجمعہ ہے، 2-3 باتیں نوٹ کر لیں، اور یہ ساری زندگی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. آپ نے صرف ایک بات کہی ہے، یہاں 100 آ جاتے ہیں. تو کوشش تو کریں کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے پوری زندگی. دوسری بات یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ یوم الجمعہ عصر سے مغرب دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ پیدائش آدم کا وقت ہوتا ہے علیہ السلام، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن عورتیں عصر کی نماز پڑھ کے گھر میں ہی بیٹھی رہیں اور اللہ کا ذکر کریں، اس طرح کا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتی رہیں. اور جب دیکھیں کہ مغرب ٹائم آنے والا ہے تو پھر رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. تو جو دعا کی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. تو آپ مرد حضرات سے درخواست کرتا ہوں جناب اعلیٰ فریال صاحب کے والد صاحب سے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کوئی جاب کا پرابلم نہیں ہے، کاروبار پرابلم نہیں ہے، تو آپ ضرور جمعے کے دن کا یہ ذہن بنا لیں کہ جمعے کے دن عصر پڑھنے جائیں تو مسجد میں ہی رہیں اور یہ ورد کریں، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی حضرات اس حوالے سے جب دعا کریں گے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اچھا، نگہت صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کا دل گھبراتا ہے، اور بھی انہوں نے بہت سارے اپنے مسائل بتائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے میاں کی بھی صحت کے اسی طرح مسائل ہیں. تو اس بارے میں استخارہ آپ نے کیا ہے تو کیا اشارہ ہے؟ نہیں، اشارہ تو کچھ بھی ایسی بات نہیں آئی کہ جس کا کوئی تعلق کوئی شیطانیت سے ہو. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے، قرآن بہترین دوا ہے، اور آقا فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء، سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی بدم کر کے پانی پی لیں. تو اسلام آباد سے کال کر رہی ہے تو ہمارا وہاں پر سب تعویذات موجود ہیں. گیگا مال جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وہاں پر اگر چلے جائیں تو وہاں پر فرسٹ فلور پر سیلانی کا آؤٹ لیٹ موجود ہے. وہاں تعویذات بھی ہوتے ہیں، زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے جو ہم مالش کے لیے دیتے ہیں، وہاں کھجوریں بھی دی جاتی ہیں جو 7 کھجوریں دیتے ہیں اولاد کے لیے. تو وہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ تعویذ وغیرہ لے لیں. باقی ایسی کوئی بات نہیں، اور اگر وہاں نہیں جانا تو مجھے خط لکھتے ہیں، میں بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. ابھی ہمارے پاس میرا خیال 1.5-2 منٹ ہیں وقفے میں جانے کے لیے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. اس کے بیچ میں آپ سے کچھ شارٹلی پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ صحت، اچھی صحت وہ کتنی بڑی نعمت ہے. سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی، ہم میٹھا نہیں کھا سکتے، ہم کچھ اور نہیں کھا سکتے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ دیکھیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا صحت کو مانا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی دعا ہے.
پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی دعا ہے. اس کا پتہ چلا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. آپ تندرست ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, اور اگر آپ تندرست نہیں ہیں تو آپ کا تو بستر پر سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں کتنی بڑی آفت ہے. تو بالکل انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, نعمتیں چلی جاتی ہیں. دیکھیں, ہم لوگوں نے حرم شریف کی تعظیم نہیں کی, مکہ مدینے کی تعظیم نہیں کی, تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تالے لگا دیے گئے ہیں. میں پہلے کل بھی کہہ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مطلب یعنی کہ بے ادبی ہے, تو اس بے ادبی پر اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال تباہ کر دوں گا. اگر تم نے کون سا گناہ کہ انہوں نے, اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہو تو اپنی آواز ان سے نیچی رکھو. اگر تمہاری آواز ان سے اونچی ہو گئی باتوں میں, اور یہ اس وقت نہیں قیامت تک رہے گا سلسلہ, تو تمہارے سارے انتحبط اعمالکم, تمہارے سارے عمل تباہ کر دوں گا. تو پتہ چلا اب ہم نے کیا کیا, ہم حرم شریف جاتے مکہ مدینے اپنے ساتھ موبائل لے کر اس پہ سارا وہ کام کر رہے ہوتے جو نہیں کرنا چاہیے. میوزک وغیرہ کی طرف اشارہ ہے آپ کا. اچھا, ایک وقفہ آ گیا بیچ میں, معافی چاہتا ہوں میں. وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں تھوڑی سی اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا شارٹلی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت, اگر بات یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی ناراض ہیں, اور وہ واقعی ناراض ہے, تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان امت, پوری امت کو مجموعی طور پہ کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے خصوصی بات کر رہے ہیں. اچھا, وقفے میں ہم نے 2 کالرز کے جو سوالات ہیں وہ شامل کیے, ابھی ان کے جواب جو ہیں وہ ہم حضرت سے جانیں گے. سب سے پہلے ہمیں کال آئی لبنہ صاحبہ کی لاہور سے سر, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں, انہوں نے سارے ڈاکٹروں حکیموں سے مل لیے, دوائیں لے لیں, وہ ابھی بھی دوا کھاتی ہیں مگر انہیں آرام نہیں آتا ہے, وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو وہ بتائیے کہ اس کا روحانی طور پہ کیا معاملہ ہے. جب حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام علیل ہوئے تو آپ قرآن پاک میں آپ کا وہ جملہ لکھا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا عطا فرماتا ہے. تو دوائیں مؤثر نہیں ہیں, مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا جائے, جو اللہ تعالیٰ کے کلیم کو یہ کہا گیا, جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا نا, تو کہا گیا کہ فلاں درخت کی بوٹی توڑ لو اور میرا نام لے کے کھا لو. اچھا, یعنی مؤثر تب ہوگی جب اس کا نام لیا جائے گا. تو یہی ہوا نا, تو آپ نے وہ درخت کی جو ہے نا جو بھی بوٹی تھی وہ لی, اور آپ نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لی, ٹھیک ہو گیا. دوبارہ درد ہوا تو پھر اللہ سے کہا نہیں, خود چلے گئے اور اس کو توڑا اور کھا لیا, درد ختم نہیں ہوا. تو کہا پھر بارگاہ الہی میں جب موقع ملا بات کرنے کا تو کہا یا اللہ یہ کیا, وہی درخت ہے, وہی پتے ہیں, وہی معاملہ ہے, درد ختم نہیں ہوا. کہا تو نے پہلے میرا نام لیا تھا, یعنی میرا نام لے کے تو نے کھایا تھا نا. پتا چلا کہ یہ دوائیں اس وقت مؤثر ہوتی ہیں جب اس کو اس یقین کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ یہ خود کچھ نہیں ہے, میرے رب نے اس پہ شفا ڈالنی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے میرا رب شفا دیتا ہے, یہ نہیں کہا دوائی شفا دیتی ہے. تو جب ہم دوائی پیے تو کم از کم ایک نسخہ میں جو میں بتاتا ہوں, تھوڑا بڑا تو ہے, 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 12 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی, 1 منٹ. ہاں, تو یہ پڑھ کر اس دوائی پر دم کر کے پیے تو انشاءاللہ شفا ملے گی. بقیہ کوئی وجہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یا رحیمو یا کریمو, یہ 21 مرتبہ ہر نماز کو پڑھ کر اپنے دم کر دیا کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی اگر تعویذ چاہیے ہو تو ہمارا لاہور میں جو والٹن میں ہمارا دفتر ہے, وہاں ماشاءاللہ ہمارا جو زونل آفس ہے وہاں پر ہر تعویذ وغیرہ مل جائیں گی. بالکل صحیح ہو گیا. دوسرا سوال بشیر صاحب آپ کے ہم نام, انہوں نے کال کیا ہمیں کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو 15 سال سے ان کی دائیں ٹانگ میں درد ہے, کتنی تکلیف میں مبتلا ہوں گی وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ساری دوائیں جو ہیں وہ کھائی ہیں, آزما کے دیکھ لیا, سب کچھ انہیں آرام نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں کیا پڑھیں, روحانی علاج بتائیے. ایک تو کل بات کہی تھی نا, وہ یاد آئے نا, آپ کو بھول گئے. کون سی؟ وہ میں نے کہا نا کہ ایک صاحب ہمارے منیر صاحب ہیں,
وہ مجھے پچھلے ہفتے ملے. وہ ماشاءاللہ مدینہ شریف میں میں سمجھتا ہوں شاید 100 بار ہو جا چکے ہوں, 100 بار. تو وہ بتاتے تھے کہ ایک بہت ہی وزنی آدمی جو ہے نا وہ دیکھا کرتا تھا میں حرم میں قریب میں. تو ظاہر وہ جاتے رہتے تو وہ دیکھتے رہتے تھے. اب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے اتنا وزنی آدمی جو ہے وہ زمین کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا؟ زندگی اس نے کرسی پہ نماز پڑھی ہے. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ ایک مطلب یعنی کہ کوئی سوڈانی ہوگا, سوڈان کا کوئی ہوگا, وہ میرے پاس آیا. اس نے جب دیکھا کہ میں کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہوں, میرا وزن اتنا ہے, تو اس نے میرے ادھر مطلب یہاں پر اس مقام پر اور یا سلامو اور یا حفیظ لکھ دیا. بس وہ لکھ کے چلا گیا. تو میں اب نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت. تو بشیر صاحب آپ گھبرائے مت, بیگم صاحبہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ نے کراچی سے کال کی ہے. ہم زیتون کا تیل ماشاءاللہ دیتے ہیں, کثیر تعداد لوگوں کو بانٹتے ہیں, سمجھے, اور اس پر دم کیا ہوتا ہے بردہ شریف کا. تو وہ میرے پاس سے آ کے لے لیں, ان کی وہ مالش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوگا. اللہ کی رحمت سے کوئی وجہ نہیں, جب آؤ گے تو اور چیز بھی آپ کو دے دی جائے گی. آج جمعے کا دن ہے, آج عصر سے مغرب کوشش کیجئے کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں. اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں میں. بہت کم وقت میں ایک بہت اہم سوال جو ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ اس وقت بحیثیت مسلمان اور پوری امت کو مشترکہ طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, شارٹلی بتائیے گا, ہمارے پاس 2.5 منٹ. اپنے گناہ کا اعتراف. جب مطلب یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا اور آپ قوم سے نکل کے چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور قوم نے یہاں توبہ کی. تو بالکل یہ بات قسمیہ ہے کہ امت کو توبہ کرنی چاہیے اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم مجرم ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم مجرم ہیں. جبکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو کسی نے مجرم کہا تو وہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک, نہیں تیرے سوا کوئی معبود, ساری تعریفیں تیرے لیے. انی کنت من الظالمین, بے شک مجھ سے نہ ہونے والا کام ہوا. یہ ہم ان کو ظالم تو نہیں کہہ سکتے, بیجا ہوا. پتا چلا کہ جب نبی کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے نہ ہونے والا کام ہو گیا, تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اور ہم کیا ہیں. تو آج جو حرم جو میں یہ حال ہو رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ میرے آقا نے پہلے بتا دی تھی کہ اس امت میں بھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, اس امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے, اس امت میں لوگ دھس جائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, جب پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ, کہا جب میوزک کے آلات بڑھ جائیں گے. تو اب میوزک کے آلات باہر تو باہر, حرم میں ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, میوزک بج رہا ہوتا ہے, لوگ اس سے حرم کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے حرم کے دروازے شاید ہمارے بند ہو گئے. آئے اب ہم اللہ سے توبہ کریں, اور جب وہاں جائیں